میں نے کندھے سے اسٹین گن اتاری، ٹٹول کر میگزین چیک کیا اور دوسرے لمحے فضا تڑتڑاہٹ اور چیخوں سے تھرا کر ساکت ہو گئی۔ ایک ہی برس نے پونچھوں کو ادھیڑ دیا تھا۔ مان مہرزر تڑپی اور اس نے میری طرف چھلانگ لگائی۔ اس طرح ایاز بٹ میرے فیصلے کی زد میں آ گیا۔ اسے تو میں نے سزائے موت اسی وقت سنا دی تھی جب احمد خان نے بتایا تھا۔ غدار! میرے حلق سے سرد غراہٹ ابھری اور ایاز نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، لیکن برسٹ کی آواز میں اس کی التجا دب گئی تھی۔ میں نے ٹرک کے اگلے حصے کی طرف چھلانگ لگائی اور پائیدان پر چڑھ گیا۔ ڈرائیور کسی سردی کھائے ہوئے کتے کی مانند سیٹ پر سکڑا بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان نام سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے بنتا ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر کہا، اگر تم عمل کا وعدہ کرو تو تمہیں زندگی کے انعام کا وعدہ ملے گا۔ میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے۔ وہ رونے لگا۔ مجھے مت مارو، میں نے پہلے بھی گولی چلانے سے انکار کیا تھا اور مجھے سزا دی گئی تھی۔ میں دل سے تمہارا ہمدرد ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں نیچے کودا اور دوڑتا ہوا لاشوں تک پہنچ گیا۔ وہ اوندے سیدھے پڑے تھے، کچھ ساکت تھے اور کچھ تڑپ رہے تھے۔ میں نے ان کی ٹوپیاں اٹھائیں اور وہ ٹوپیاں رکھ لیں، باقی خون آلود تھیں۔ بہت بہتر کمانڈر، مہرزر جیسے ایک دم زندہ اور حشاش ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے بڑی خوشگوار حیرت دی ہے۔ چلو، میں نے اسے نرم سا دھکا دیا۔ ان باتوں کا یہ وقت نہیں ہے۔ مہرزر نے میرے پہلو میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر سٹیئرنگ ویل پر جھکے ڈرائیور کی کلائی بجائی۔ اے مسٹر، تم دیکھ ہی چکے ہو کہ یہ کتنا اکھڑ ہے، لہٰذا زندہ رہنے کی کوشش کرنا۔ اس نے جھک کر میٹر دیکھا۔ تم بتاؤ تمہاری گاڑی میں کتنا تیل پانی ہے؟ رات بھر چل سکتی ہے بی بی صاحبہ، ڈرائیور نے جواب دیا۔ کہاں جانا ہے؟ گونچی باغ، مہرزر نے بتایا۔ تمہیں معلوم ہوگا راستے میں کوئی چیک پوسٹ ہے؟ میں گزشتہ برس ادھر گیا تھا، ڈرائیور بولا۔ پولیس کی تو کوئی پوسٹ نہیں ہے، شاید فوجی ہو، پر یہ پولیس کی گاڑی ہے، کوئی نہیں روکے گا۔ چلو پھر، راستہ جانتے ہو نا؟ جی ہاں، ڈرائیور نے جواب دے کر انجن سٹارٹ کیا اور ٹرک ہولے ہولے ٹرن لیتا ہوا سڑک پر چڑھ کر جنوب کی جانب دوڑنے لگا۔ میں نے بیڈ شیٹ اتار کر مہرزر کے شانوں پر ڈال دی۔ سردی تھی اور وہ دوپٹے میں تھی۔ اس نے چادر لپیٹتے ہوئے زیر لب انگریزی میں شکریہ ادا کیا تھا۔ تمہاری کارروائی صبح شہر میں ایک طوفان بپا کر دے گی۔ بہت دیر بعد مہرزر نے سکوت توڑا، لیکن جو طوفان میرے اندر بپا ہو گیا تھا وہ تو تھم گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ویسے طوفانی غاصب حکومت کا درخت جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اسے جھوٹ اور خوشامد نہ سمجھے تو کہوں، ڈرائیور گیئر بدلتے ہوئے منمنایا۔ انسپیکٹر رامن بڑا ظالم اور تنگ نظر تھا۔ مجھے اس کی موت پر خوشی ہوئی ہے۔ مجھے بطور سزا چوکی سے اس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ پیٹرولنگ گروپ۔ جو ہی گاڑی نے ٹرن لیا، روشنی میں 3 فوجی دکھائی دیے۔ تینوں تھکے تھکے قدموں سے جا رہے تھے۔ ایک فوجی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گاڑی کی جانب دیکھا اور پھر تینوں بالکل سڑک کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ایک نے ہاتھ لہرانا شروع کر دیا۔ کیا حکم ہے میرے لیے؟ ڈرائیور نے بریک اپلائی کرتے ہوئے پوچھا۔ مت روکو، مہرزر چیخی۔ ہارن دو، اگر نہیں ہٹتے تو کچل دو۔ وہ ٹائروں پر فائر کر سکتے ہیں بی بی صاحبہ۔ ڈرائیور کی بات نے ثابت کر دیا تھا، وہ خلوص دل سے ہمارا ساتھ دے رہا تھا۔ پھر اس نے ہارن بجایا اور ٹرک کو ریس دی تو تینوں ایک دم بکھرتے چلے گئے۔ میں روکتا ہوں، ان کو سنبھالنا ہی پڑے گا، ہو سکتا ہے آگے ان کی پوسٹ ہو۔ اس نے ان کے قریب ٹرک روک دیا اور جھک کر پوچھا، پولیس کی گاڑی ہے جوانوں، آپ کو کہاں جانا ہے؟ 2 میل دور آگے ہماری یونٹ ہے، ایک فوجی نے پائیدان پر چڑھ کر بتایا۔ ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، میں نے افسرانہ لہجے میں کہا۔ تینوں پیچھے جا کر سوار ہو گئے اور ٹرک بھی چل پڑا تو میرے ذہن میں خود بدھ ہونے لگی۔ اگر یونٹ برابر سڑک ہوگی اور ان کو اتارنے کے لیے رکنا پڑا تو آن ڈیوٹی سپاہی ٹارچ روشن کر کے ہمیں دیکھ سکتا ہے، لیکن کوئی حل ذہن میں نہیں آیا تھا۔ مہرزر بھی خاموش رہی تھی، اس لیے میں پریشانی پی گیا تھا۔ منزل مطلوب کے نزدیک فوجیوں نے کھٹ کھٹ کی آواز پیدا کی اور ڈرائیور نے ٹرک روک دیا۔ اتر کر ایک فوجی آگے آیا اور شکریہ ادا کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا، ناخوشگوار حادثہ نہ ہوا تھا۔ جب ٹرک قصبے میں داخل ہوا تھا، ابھی لوگ چل پھر رہے تھے، ایک بازار کی دکانیں بھی کھلی تھی۔ مہرزر ڈرائیور کو دائیں بائیں گھماتی باغ کے عقب میں لے گئی۔ آبادی 2-2.5 فرلانگ پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے ڈرائیور کی حرکات و سکنات میں بے چینی محسوس کی تھی۔ ویرانوں کو دیکھ کر اس کے اندر خوف ڈر آیا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ مسٹر، مہرزر بولی۔ ہمیں یہاں اتر کر باقی راستہ پیدل طے کرنا ہے، آگے راستہ جیپیبل بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں تم سے کیا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن تمہاری وفاداری قابل ستائش ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، واپس جا کر تم کیا بیان دو گے؟ کہاں بی بی صاحبہ؟ ڈرائیور نے ٹرک روک کر پرسکون لہجے میں جواب کے بجائے سوال کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا،
میرا مطلب ہے واپس تھانے جا کر اپنی غیر حاضری اور آنکھوں دے کے خونی ڈرامے کے بارے میں کیا بیان دو گے؟ کہیں نہ جانے کا میرا مطلب ہے بی بی صاحبہ، ڈرائیور بولا۔ میں تھانے کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ آپ دونوں اعتماد کر سکتے ہیں تو ساتھ رکھ لیجئے، وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا۔ میں جبر کے خلاف ہوں، کئی بار احتجاج بھی کر چکا ہوں، خلوص نیت کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں موجودہ حالت کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ بے شک میں بظاہر آپ کے لیے خطرناک ہوں، ہمارے اپنے مسائل ہیں میرے بھائی، مہرزر نرم و ملائم لہجے میں بولی۔ پوری وادی مجاہدین سے بری پڑی ہے، بلکہ میں مشورہ دوں گی تم پولیس کے اندر رہ کر بہتر انداز میں جہاد کر سکتے ہو۔ ہم جیسے اور بھی بہت لوگ تھانوں میں آتے رہیں گے، ضروری نہیں کہ دشمن سے دو بدو لڑ کر ہی جہاد کیا جائے، جہاد تو مسلمان کی مدد کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ شاید بلکہ یقیناً نہیں جانتی بی بی صاحبہ، ڈرائیور نے کہا، پولیس پارٹی میں صرف میں مسلمان تھا، میں آن پیپر ڈرائیور نہیں ہوں۔ جب انسپیکٹر نے روشنی بجھانے کا حکم دیا تو ڈرائیور سروپ رام نے گاڑی چلانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی، اسے کم دکھائی دیتا تھا۔ رامن مل جانتا تھا کہ سپاہی اشرف ڈرائیونگ جانتا ہے، اس نے مجھے آرڈر دے دیا۔ اب اگر میں واپس جاتا ہوں تو ہندو افسران میرے کسی بیان پر یقین نہیں کریں گے، ان کی سوچ منفی ہوگی کہ صرف مسلمان کیسے بچ گیا ہے۔ نہیں بی بی صاحبہ، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ٹرک اور تربیت یافتہ سپاہی حریت پسندوں کا کوئی بھی گروپ بسم اللہ پڑھ کر قبول کر لے گا۔ ٹھیک ہے اشرف خان، اللہ تجھے اور تیرے جذبوں کی حفاظت فرمائے۔ جاؤ، ہم ایک ہی منزل کے راہی ہیں، کسی نہ کسی موڑ پر مل سکتے ہیں۔ ہم اترے تو اشرف ٹرک آہستہ آہستہ بڑھاتا موڑ مڑتے ہی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مہرزر ایک پتھر پر پاؤں رکھے پہاڑی پر ٹمٹماتی روشنیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، شہباز، ہمیں ان روشنیوں تک اوپر جانا ہے، وہاں بکھرا ہوا ایک گاؤں ہے، سب گوالے رہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ۔ میں نے آسمان کے ایک روشن ستارے کی جانب انگلی اٹھائی، اس روشن دنیا تک چل سکتا ہوں، لیکن چلنے سے پہلے پوچھوں گا، گوالوں کی بستی سے تمہارا کیا ناتا ہے، دین اور انسانیت کا؟ مہرزر نے جواب دیا، وہاں ایک فرشتہ سیرت بزرگ ہے، آؤ چلیں، ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ دور سے ہیڈ لائٹس کا چمکارا لگا تو ہم سڑک چھوڑ کر چڑھائی چڑھنے لگے۔ وہ راستہ قدرتی تھا یا انسانوں نے سیڑھیاں تراشی تھی؟ تنگ مگر آسان گزار تھا۔ آگے آگے مہرزر تھی، سارا راستہ خودرو جاڑیوں کے درمیان بل کھاتا اوپر جا رہا تھا۔ تاریکی کے باوجود مہرزر آگے جھک کر چل رہی تھی، یقیناً وہ اس راستے سے مانوس رہی ہوگی۔ تھوڑا سستا لیں، وہ اوپر جا کر ہموار چٹان پر بیٹھ گئی۔ اب اگر کچھ بتانے کے لیے ہے تو بتا دو، وہاں تم پر کیا گزری؟ میں اس کے قریب لیٹ کر بولا، اور یہ بھی کہ سرنگ میں کتنی دیر سوتی رہی ہو؟ جواب تو طلب تم سے کروں گی۔ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ مارا۔ مجھے چھوڑ کر تم کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس لیے کہ تمہیں اٹھا کر انجانی منزل کے لیے روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا تم باہر سے کہیں زیادہ سرنگ میں محفوظ رہو گی، اگر وہاں مر جاتی تو موت وقت مقررہ پر آتی ہے۔ میں نے کروٹ بدل کر کہا، بچانے کی صحیح بس جذباتی بات ہوتی ہے، یہ اتنی آسانی سے تم نے کھیل جیت کیسے لیا؟ وہ کوہنی کے بل جھک کر بولی، اوہ شہباز، بائی گاڈ، اگر تم نہ بولتے تو میں ان کے منہ پر تھوک دیتی۔ میں تو ان کا منصوبہ سن کر تھانے میں اکڑ گئی تھی۔ بابا نے مداخلت کی تھی اور مجھے سمجھایا تھا کہ چلی جاؤ، وہ اتنا احمق نہیں ہے کہ جال میں پھنس جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح احمد خان تک پہنچا اور پھر ایاز بٹ کو کیسے راہ پر لایا تھا۔ ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے، مہرزر رازدارانہ لہجے میں بولی، فوج اور پولیس میں یہ یقین کر لیا گیا ہے کہ وریام نے سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اس لیے باغیوں نے اس کی برین واشنگ کر کے واپس بھیجا تھا۔ ان کے خیال میں کیپٹن وریام خطرے کا احساس ہوتے ہی فرار ہو کر پھر باغیوں سے مل گیا ہے۔ مضروب لیفٹیننٹ کے بیان نے مزید ان کے خیال کو تقویت دے دی ہے۔ اب مفرور کیپٹن کی تلاش جاری ہے۔ میں نے شاید تمہیں بتایا تھا کہ کیپٹن وریام فرار کی حالت میں مارا جا چکا ہے۔ ہاں، مہرزر نے گہری سانس لی اور کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میرے نزدیک ان کی غلط فہمی ہمارے حق میں جائے گی۔ کیپٹن وریام کی سوچ کل کسی اور آفیسر کو بھی روشنی دکھا سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے سارے مسلمان کیپٹن وریام بن جائیں۔ بابا، جن کی وجہ سے مجھے بھی صاف ستھری جگہ رکھا گیا تھا، وہاں سب انسپیکٹر درویش خان نے بابا سے بہت سی باتیں کی تھی۔ اس کے مطابق پولیس کے مسلمان ملازمین میں بغاوت کے جراثیم تیزی سے پھیل رہے ہیں اور سکھوں نے بھی مسلمانوں پر گولی چلانے سے بعض جگہوں پر انکار کیا ہے۔ ہاں، وہ بھی تو ہماری طرح زخمی ہیں۔ میں نے چٹان سے اترتے ہوئے کہا، دونوں کا ضارب ایک ہی ہاتھ ہے۔ سکھ اگر مسلمانوں سے مل کر اس ہاتھ کو توڑنے کی پالیسی اختیار کر چکے ہیں تو یہ ان کا دانش مندانہ فیصلہ ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم جب آبادی میں داخل ہوئے تو پہلے ایک کتا بھونکا، پھر جیسے پوری پہاڑی بھونکنے لگی تھی، لیکن نزدیک کوئی کتا نہ آیا تھا۔
महरजर ने चट्टान के ऊपर जाकर आवाज दी। तीसरी आवाज पर सामने वाले मकान से लालटेन लिए कोई बाहर आया। कौन है? मर्द ने पूछा। अल्लाह के सिपाही नूर बाबा, महरजर ने जवाब दिया और वो पत्थर की सीढ़ियां उतरता करीब आ गया। मैं हूँ मेहरू बाबा जी। ओ मेरी बच्ची, तू इस वक्त? नूर बाबा ने बत्ती वाला हाथ ऊपर उठाया। आओ, मेरा कुत्ता शादा के साथ बाग में गया हुआ है। टीन और लकड़ी की आमेजिश से बना वो हट 3 कमरों पर मुश्तमिल था। जिस कमरे में बिठाया गया था उसमें सिर्फ 4 लकड़ी की कुर्सियां, एक पुरानी बदवज़ा सी तपाई और एक फर्शी बिस्तर था। दीवार से एक 2 नाली बंदूक लटक रही थी। शादा कब वापस आएगी बाबा? महरजर ने चादर उतारते हुए पूछा। वो बाहरलों को डराने गई है। नूर बाबा ने मिट्टी की अंगीठी में कोयले डालते हुए बताया। फली जंगली फकेरों कुतर जाते हैं और सब्जियों का बाहरले नाश मार जाते हैं। उसने डब्बे से तेल कोयलों पर छिड़का और बत्ती से कागज जलाकर अंगीठी में फेंक दिया। मैं फिलहाल कोयले गर्म कर सकता हूँ। शादा आएगी तो वो तुम्हारी मेजबानी करेगी। तुम्हारे लिए बड़ी फिक्रमंद थी। कादरे को उसने भेजा था परले दिन, लेकिन वो नालायक मुंह लटकाए वापस आ गया था। मान मेरी समाज से कुत्ते की खुरखुराहट टकराई। दूसरे लम्हे एक रीछनुमा कुत्ता दरवाजे से झांक कर पलट गया था। फिर कदमों की दमक बतदरीज करीब आती सुनाई देने लगी। बाबा, अंदर कौन है? शीरी आवाज उभरी। वो जिसका तुझे इंतजार था। नूर बाबा ने जवाब दिया तो एक तवील कामत लड़की नमोदार हुई। उधर से महरजर उठी और इधर से उसने बाहें फैलाई और दोनों दरवाजे पर बगलगीर हो गई। महरजर ने उसका चेहरा हाथों में लेकर सामने किया और चूमने लगी। जब उसने मेरी जानिब इशारा किया तो मैंने देखा दोनों रो रही थी। ये मेरा साथी शहबाज है। महरजर ने दुपट्टे से आंखें साफ करते हुए कहा। और ये शादा है। मैंने निमुस्तादा होकर उसे ताज़ीम दी और उसने सलाम किया। बेमहर महरजर। शादा ने रोती मुस्कुराती आवाज में महरजर की पुश्त पर हाथ मारा। पूरे 1 बरस बाद तुम्हें मेरी याद आई है, और वो भी यकीनन जरूरतन। हाँ माय डियर। महरजर हंसने लगी। जिंदगी में पहली बार तेरे अंदाजे में अकल की रोशनी दिखाई दी है। बेशक एक मजबूरी इधर लाई है। रात बहुत है बेटी। नूर बाबा अंगीठी मेरे करीब रख कर बोला। दोनों शिकवे करती रहना। इन जरूरतमंदों को रोटी पानी की भी जरूरत है। नहीं बाबा, मैं सिर्फ चाय पी लूंगा। महर साहिबा से पूछ लीजिए। मुझे भी सरकारी मेजबानों ने खिला पिला कर रुखसत किया था। महरजर ने हंसकर बताया। हाँ, चाय की शदीद तलब है। चल मेरे साथ। शादा ने उसे हाथ से पकड़कर ऊपर उठा लिया। शहबाज भाई, आप बाबा जान से बातें करें। वो आपने सुना होगा, कबूतर बा कबूतर। गलत। नूर बाबा बोल पड़े। कबूतर बाला बा कबूतर बाला। शादा उसे बाहों में समेट कर ले गई तो नूर बाबा बोले, दोनों हम शीर भी हैं और हम मकतब भी। बहुत दीवानी हैं एक दूसरे की। दोनों ताल्लुक ही ऐसे हैं बाबा जान। मैंने कोयले कुरीदे, कच्चा कोयला दुआ दे रहा था। शहर किस साल में है? बाबा जी ने फूंक मार कर पूछा। बड़ी दहशतनाक खबरें आ रही हैं। वही हाल है बुजुर्गो। मैंने हाथ तापते हुए जवाब दिया। जो आबादी में खंजीरों और बेड़ियों के दाखिल होने पर इंसानों का होता है, हर तरफ नफरत और खौफो हरास तारी है। ये मुसलमान सारे एक साथ एक दफा घरों से कफन लेकर निकल क्यों नहीं आते? बाबा जी की आवाज भड़कने लगी। हम बकरवाल जानते हैं, जब बकरियां बेड़ियों को देखकर बिखर जाती हैं, तो बेड़िया एक एक करके मारता चला जाता है, और जब बकरियां जत्था बनकर जाती हैं, तो एक दूसरे को बचा लेती हैं। ऐसी सूरत में जब बेड़िया एक बकरी को पकड़ता है, तो दूसरी मिलकर सींग से उसे चीर फाड़ डालती है। ये लोग क्यों बिखरे हुए हैं? इस तरह 5-10 रोजाना वो मारते रहेंगे और अपना राज बचा लेंगे। मुसलमान क्यों नहीं सोचते? उनकी इनफरादी कुव्वत रोज बरोज घट रही है। बाहर से उनको बचाने कोई नहीं आएगा। पुराने वक्त नहीं है कि एक मुल्क के मुसलमानों पर जुल्म होता था तो दूसरे मुल्क की फौजें मदद करने आ जाया करती थी। अब हर मुल्क और हर कौम को अपनी आज़ादी और बका की जंग खुद ही लड़ना पड़ती है। यकीन क्यों नहीं आता लोगों को कि इनकी जंग इंडिया का मुसलमान नहीं लड़ सकता, कि वो खुद महकूम है। उनकी मदद पाकिस्तान नहीं कर सकता, कि वो खुद मजबूर है। उसके अपने मसाइल हैं। मेरी बातें उन तक पहुंचाओ। ये तुम नौजवानों का फर्ज है। जागो और मुसलमानों को जगाओ। बहुत सो लिया कश्मीरी मुसलमानों ने। अब इनको जागना और अपना हक लेना होगा। मैं हैरतो इस्तजाब में डूबा उस मैले और बज़ाहिर जाहिल बूढ़े बकरवाल की बातें सुन रहा था। वो बातें जिनसे सच की खुशबू मेरे एहसासात पर तारी होती चली गई। मोहतरम बाबा जी, मेरी आवाज हिचकोला खा कर उभरी। मैं और महरजर यही फर्ज अदा करने घर से निकल आए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ बुजुर्गे दाना मोहतरम, कि मैं आपकी आवाज अपनी जुबान से कश्मीर के चप्पे चप्पे में पहुँचाऊंगा। मैं मुसलमानों में एहसासे ज़ियां बेदार करूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि हाथ की उंगलियों की तरह मुत्तहिद होकर दुश्मन को ज़रब लगाओ। जज़ाकल्लाह नौजवान। बाबा जी बोले, मैं अब सिर्फ सोच और आवाज हूँ। इसकी पादाश में वो मुझे घसीट कर चौकी पर भी ले गए थे।
لیکن میں اس فرض سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ جہاد دامے درمے قدمے اور سخنے بھی ہوتا ہے۔ بے شک بابا جی، میں نے مؤدب لہجے میں کہا، سخنے دل نواز میں بڑی قوت اور تاثیر ہوتی ہے، بلکہ پاکستان کے نجات دہندہ محمد علی جناح نے تیر و تلوار سے نہیں بلکہ سخن و دل نواز سے برے صغیر کے مسلمانوں میں ایمان کی حرارت اور آزادی کی امنگ بیدار کی تھی۔ بزرگوں کی زبان میں ویسے بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ یہ جہاد جاری رکھیں بابا جی، اس وقت قوم کو آپ جیسے مخلص اور داناؤں کی اشد ضرورت ہے۔ بابا دروازے سے جھانک کر شادہ نے پکارا، مہمان کو ادھر لے آئیں، وہ کمرہ گرم ہے۔ جانے بابا، نور بابا پیار سے بولے، اپنے مہمان کو لے جاؤ، میں اب آرام کروں گا۔ آئیے شہباز بھائی، شادہ نے اپنائیت برے لہجے میں کہا، تو میں جان گیا بہن بھائی کا رشتہ سہیلیوں کے راز و نیاز سے پیدا ہوا ہوگا۔ ہر نوجوان لڑکی جب بھی اپنی کسی سہیلی سے ملتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک جھانک کر دل کی واردات کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ شادہ کے کسی ایسے ہی سوال کا جواب مہرزر نے دیا ہوگا، تبھی میں اس کے لیے شجر ممنوع بن گیا تھا۔ کمرہ تو گرم تھا ہی کہ دیوار کے اندر بنا آتش دان دہک رہا تھا، لیکن زیادہ گرم مہرزر تھی، اونی رضائی میں ملفوف تھی اور گرم گرم چائے پی رہی تھی۔ میرے لیے شادہ نے موڑا آتش دان کے سامنے رکھا اور چھوٹی سی گول تپائی پر چائے مگ اور پلیٹ میں خشک خوبانیاں رکھ کر خود میرے پہلو میں بچھی دری پر آلتی پالتی مار کر چائے پینے لگی۔ میں نے مگ کے باپ دار افق سے مردانہ نگاہوں سے شادہ کو دیکھا۔ اگر میرے دل کے مکان کا کوئی گوشہ خالی ہوتا تو یقیناً شادہ نگاہوں سے اترتی اس گوشے میں بس جاتی، لیکن میرے دل کے سارے مکان پر اس لڑکی کا قبضہ تھا جو رضائی کی بکل سے میری چور نگاہوں کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کسی شاعر نے بلبل پر پابندی لگاتے ہوئے کہا تھا، مہرزر سلوک کی آواز نکال کر منمنانے لگی، یہاں رونا منع ہے، سو میں شہباز پر پابندی لگاتے ہوئے کہہ رہی ہوں، یہاں شادہ کو گورنا منع ہے۔ میں ہڑبڑایا تو مگ سے چائے چھلک گئی اور شادہ کا کہکہا بھی اس کے حلق سے چھلک پڑا تھا۔ میں نے خجل سی آواز میں کہا، مجھے بائی کہہ کر پکارا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بہن دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، کہ یہ دور ظاہر داری کا ہے، ویسے بھی دلوں کے بید اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، مہرزر تیزی سے بولی، تو تم بائی نگاہوں سے گور رہے تھے، پھر اجازت ہے، گو ہمارا کوئی بائی نہیں، لیکن سنا ہے بائی کی نگاہوں میں بڑا ہی پیار ہوتا ہے، ایسا پیار جو بہنوں کا مان تران بن جاتا ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنسنے لگی، نگاہیں مت چراؤ، یہ لڑکی نامحرم مردوں کے لیے شعلہ ہے، کچھ نہیں کہے گی۔ کیوں شادہ جان، بائی جیسی نعمت سے تو میں بھی محروم تھی۔ شادہ چائے کا سپ لے کر بولی، نیا نیا بائی اور نیا نیا احساس ہے، اچھا ہی ہوگا، اور اچھے کو میں برا کیوں کہوں گی۔ لو بھئی، راہداری بھی مل گئی۔ مہرزر بشاش لہجے میں بولی، اگر کھل کر دیکھو اس شے کو جسے کالج میں ٹال بیوٹی کا خطاب دیا گیا تھا، اپنے خطاب کے بارے میں بھی بتاؤ۔ شادہ نے گردن موڑ کر کہا، ہاں کیوں نہیں۔ مہرزر بولی، مجھے زہر کی پڑیا، نک چڑی اور مس ناراض جیسے خطابات سے نوازا گیا تھا۔ نہیں شہباز بھائی، شادہ ہنس کر بتانے لگی، یہ خواہ آپ کو خوف زدہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نام بھی ہیں، لیکن ایک خطاب اور بھی ہے اس کے پاس، کشمیر کی کلی۔ ارے نہیں، مہرزر تردیدی انداز میں بولی، وہ نام تو اس لیے پڑ گیا تھا کہ میں نے کشمیر کی کلی ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ میں کہاں تھی، وہ تو ڈرامے کی ہیروئن تھی، سارے ہی خطابات ان پر سجتے ہیں۔ میں نے مگ شادہ کی طرف بڑھاتے ہوئے چہرہ گھما کر مہرزر کی جانب دیکھا، جس کی سرخ ناک کی نوک رضائی سے جھانک رہی تھی۔ اچھا، دل لگی کی باتیں تو چائے کے دوران ہوئیں، اب کچھ غمے دوران کی باتیں بھی ہو جائیں۔ یہ جگہ شہر سے دور ہے، نہ الگ تھلگ ہے، ہمیں آئندہ کا لاہے عمل اور منزل طے کرنا ہے۔ شہباز احمد، مہرزر رو دینے والی آواز میں بولی، ایک رات تو گردش دوران سے باہر گزار لینے دو، کل شادہ کا کوئی آدمی آ جائے گا اور نئی سچویشن معلوم ہوگی تو پروگرام بنائیں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شخص جو ہمیں یہاں اتار گیا ہے سچ بول گیا ہے؟ لگتا تو سچا تھا، آگے دلوں کے بید اللہ جانتا ہے۔